الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود دکھ درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں، اور تابعی انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا ہو۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا ہو، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اور ایمان کی حالت میں کیا، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت انسانوں کے، تو انبیاء کے درجے کے بعد جو ہے نا صدیق کا درجہ ہے، ڈائریکٹ صدیق کا۔ انبیاء اور صدیق کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صدیقیت کے مقام پر فائز تھے، اور صدیق کا درجہ دنیا میں بھی بڑا ہے، آخرت میں بھی بڑا ہے۔ جی ہاں، کہ جنت میں جب سب جنتی ہوں گے تو جنت ہے، روشن ہے، نور والی ہے، تو جنت میں ایک نور ظاہر ہوگا جس سے جنت اور روشن ہو جائے گی، تو جنتی سمجھیں گے کہ شاید جو ہے رب نے اپنے نور کی تجلی فرمائی ہے، کیونکہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رب کا دیدار۔ جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا، تو جب جنت روشن ہو جائے گی اس نور کی جھلک سے، تو جنتی سمجھیں گے کہ اللہ پاک نے اپنے نور کی تجلی فرمائی ہے۔ تو جنتی پوچھیں گے کہ کیا رب نے یہ نور کی تجلی فرمائی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں، یہ رب کے نور کی تجلی نہیں ہے، یہ تو جو اوپر کے مقام کے جو جنتی ہے نا، جو اعلیٰ علیین میں ہیں جو لوگ، ان میں سے کسی ایک نے جھانکا ہے، اوپر سے کسی ایک نے جھانکا ہے، اور یہ ان کے جھانکنے کے نور کی تجلی تھی۔ اور اعلیٰ علیین میں کون ہوں گے؟ صدیقین ہوں گے۔ اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، اسے دینا جگہ، روح جب چل دے نکل کر بے کسو مجبور کی، روح جب چل دے نکل کر بے سو مجبور، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی۔ تو یہ تھے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے مقام اور اتنے بڑے مرتبے پر آپ فائز تھے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں جانا تھا،
تو دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لائے اور دریا پار جانے کے لیے کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور آپ تائب ہونے سے پہلے سود کا لین دین کرتے تھے، بہت مطلب گناہوں میں مبتلا تھے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے پھر توبہ کی، اور آپ کی نصیحت جو ہے اس سے آپ نے سچی توبہ کی، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو آپ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، وہ آپ کے شاگرد تھے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے تشریف فرمائے، کشتی کا انتظار کر رہے ہیں۔ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، انہوں نے پوچھا کہ حضور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا دریا پار جانا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے دریا پار جانا ہے، کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد ہیں نے کہا آپ اللہ پاک پر توکل کیجئے اور دریا پار کر لیجئے۔ یہ کہہ کر حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے چلے گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے بے ہوشی کا سبب پوچھا کہ حضور آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو فرمایا کہ حبیب عجمی نے مجھ سے علم سیکھا، میرے شاگرد ہیں، میرے ہاتھ پر تائب ہوئے، آج اسے بغیر کشتی کے دریا پار کرتے دیکھا تو مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا کہ روز قیامت جہنم کی پشت پر پل صراط ہوگا اور اس سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ اگر وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ لوگ پل صراط سے گزر گئے اور میں محروم رہ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بس اسی دہشت سے میں بے ہوش ہو گیا، ہے نا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مقام اور کتنے بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کرامت کیسے ملی ان کو، یہ کیسے یہ دریا پار، کہ خود با کرامت بزرگ ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود با کرامت بزرگ ہیں کہ آپ کو لوگوں نے دیکھا کہ دریا پر آپ نماز کے لیے مصلی بچھا رہے تھے۔ دریا پر مصلی بچھایا جا سکتا ہے؟ یہ تو کرامت ہوتی ہے نا، عقل میں جو چیز نہ ہے وہی تو کرامت ہوتی ہے۔ تو آپ کو دریا پر مصلی بچھاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ سفر حج پر آپ نے لوگوں میں کھجوریں تقسیم کی، لوگوں نے جب وہ کھجوریں کھائی تو اس میں جو بیج نکلے وہ سارے سونے کے تھے۔ یہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، خود با کرامت بزرگ تھے، لیکن اس وقت ان کو اپنی کرامتیں یاد نہیں آئی، ان کو آخرت یاد آ گئی، ان کو پل صراط یاد آ گیا، ان کو محشر یاد آ گیا کہ کہیں بروز قیامت لوگ پل صراط پار کر جائیں، کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں۔ واقعی پل صراط تو پل صراط ہے نا، پل صراط کی دہشت کیسی ہے۔ ہم نے کبھی پل صراط یاد کیا؟ ہم نے کبھی اپنی قبر کو یاد کیا؟ ہم نے کبھی اپنی موت کو یاد کیا؟ موت آنے سے پہلے جو روح قبض ہونے کے معاملات ہیں ہم نے کبھی سوچے؟ یہ ہونا ہے نا، یہ ہونا تو ہے، روح قبض تو سب کی ہوگی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہم کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی بنا لیں، کتنی جائیداد بنا لیں، کتنی زمینیں بنا لیں، کتنی زمینوں پر قبضے کر لیں، جو چاہے کر لیں، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ جب موت آ جائے گی تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے، میرے پاس اتنا سونا ہو گیا، میرے پاس اتنی چاندی ہو گئی، میرے پاس اتنے محلات ہو گئے، اور میرے تو اتنے اتنے نوکر ہیں، میرے ہاتھ کے نیچے اتنا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور میں جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہوں، اتنا اتنا پیسہ ہے، جس کو چاہے میں خرید لوں، جس کو جو چاہے میں کر لوں۔ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک غبارے کی طرح ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، ٹھیک ہے نا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ زمین ہے، یہ جائیداد ہے، یہ محلات، یہ
مکانات، یہ سب ایک غبارے کی طرح یوں سمجھے کہ جب بندہ کما رہا ہوتا ہے، بنا رہا ہوتا ہے، تو ایک غبارہ ہوتا ہے نا جس میں گیس بھری جائے تو وہ پھولتا ہے، پھر مزید پھولتا ہے، پھر مزید، یعنی یہ اور بناتا جا رہا ہے اور کماتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہ غبارہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، بندہ سمجھتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے، میں نے بہت بنا لیا، بہت کما لیا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کوئی نہیں گرا سکتا، مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اتنا کچھ میرے پاس ہے، اتنا بڑا غبارہ۔ یقین مانے موت کی سوئی کی ایک نوک لگے گی نا، تھک، سب ختم۔ اب کیا ہے آدمی کے پاس؟ اب انسان کے پاس ہے کیا؟ کیا وہ اپنی زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا اپنی وہ جائیداد سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے سونا چاندی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا مال ہی تو اس کو چھوڑتا ہے۔ سب سے پہلے کون چھوڑتا ہے انسان کو؟ انسان کے دنیا میں 3 دوست ہیں، ایک اس کا مال، دوسرے اس کے عزیز و اقربا، تیسرے اس کے اعمال۔ ٹھیک ہے، پہلا دوست کون ہے؟ مال، جس کے لیے بندہ دن رات ایک کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، سنتوں پر عمل نہیں کرتا، نیکیاں چھوڑ دیتا ہے، مال نہیں چھوڑتا ہے۔ نماز چھوڑ دے گا، مال نہیں چھوڑے گا، نماز چھوڑ دے گا، دکان نہیں چھوڑے گا، نیکی چھوڑ دے گا، سونا نہیں چھوڑے گا، پیسہ نہیں چھوڑے گا، نفع نہیں چھوڑے گا، نیکی چھوڑ دے گا، رب کی تسبیح چھوڑ دے گا، رب کی تسبیح چھوڑ دے گا، لیکن مال کے لیے جھوٹ نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، سبحان اللہ نہیں بولے گا، الحمدللہ نہیں بولے گا، جبکہ سبحان اللہ یہ رب کی تسبیح ہے۔ کتنی دیر لگی سبحان اللہ بولنے میں؟ 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ میزان کو بھر دے گا۔ یہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے نا، یہ میزان کو بھر دے گی۔ میزان پتا ہے کتنا بڑا ہے؟ ایک نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے میزان دکھا جس پر اعمال تلیں گے۔ میزان ہے نا جس پر اعمال تلیں گے، یا اللہ مجھے میزان دکھا۔ اللہ پاک نے میزان دکھایا۔ وہ نبی علیہ السلام غش کھا کر زمین پر تشریف لائے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا، کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا حضور؟ کہا میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے میزان دکھا۔ اللہ نے مجھے میزان دکھایا، میزان اتنا بڑا میزان کہ میں نے رب کو کہا یا اللہ اتنا بڑا میزان، اس کو کون بھرے گا؟ اس کو بھر کون سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس سے میں راضی ہو گیا نا، اس کے 1 ذرے سے میزان بھر دوں گا۔ دیکھو رب کی رضا جو ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ رب کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عمل کے زیادہ ہونے کی فکر مت کرو، عمل کے قبول ہونے کی فکر کرو، کہ اللہ ہمارا عمل قبول کر لے۔ اللہ پاک ذرہ بھی قبول کر لے نا تو بندے کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہمارا ایک درود پاک قبول ہو جائے۔ درود پاک کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر ہوئی، کتنی دیر لگی؟ درود پاک افضل دعا، درود پاک افضل وظیفہ، درود پاک افضل ورد۔ کون سی پریشانی، کون سا غم، کون سا دکھ ایسا ہے کہ جس کا علاج درود پاک میں نہیں ہے؟ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، یقین مانے ایک درود پاک اگر قبول ہو جائے نا، ہمارا ایک درود پاک، تو 2 جہاں کے لیے کافی ہے۔ ہاں، آخرت کے لیے کافی ہے اگر ایک درود پاک ہمارا قبول ہو جائے۔ تو نیکی ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ وہ تسبیح ہے جو زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہے۔ اور زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے پتہ ہے؟ 500 برس کی راہ۔ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ سبحان اللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو زمین و آسمان کو بھر دے گا۔ یہ رب کی تسبیح ہے۔ ہم 1 روپیہ نہیں چھوڑتے، سبحان اللہ کے نہ چھوڑ دیتے ہیں، الحمدللہ کے نہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر کے نہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، نیکی چھوڑ دیتے ہیں، اجر کے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا ہم نہیں چھوڑتے۔ ہم نے دنیا کو دین پر ترجیح دی، ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ ہاں، دنیا کو ہم پہلے رکھتے ہیں، آخرت کو بعد میں رکھتے ہیں۔ ارے مسلمان کبھی آخرت کو بعد میں رکھتا ہے؟ مسلمان سب سے پہلے آخرت کو سامنے رکھتا ہے، مسلمان سب سے پہلے دین کو سامنے رکھتا ہے، مسلمان سب سے پہلے اسلام کو سامنے رکھتا ہے۔ دنیا تو سب، یہ تو فانی چیز ہے، یہ تو فانی چیز ہے۔ تو دنیا کی کوئی شے جو ہے نا بندے کے کام آنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا اس نے جو بنائی وہ بنی کی بنی رہ جائے گی، اور جو بعد میں رہے ان کے بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ کل من علیہا فان، اس پر جو کچھ ہے سب کو فنا ہے، سب فنا ہے۔ زمین فنا ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ جس طرح روئی اڑتی ہے نا، اس طرح پہاڑ اڑیں گے۔ جی ہاں، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا فنا ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا۔ تو اس دنیا کو جو ہے ہم آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو مال
موت آتی ہے نا تو سب سے پہلے مال چھوڑ دیتا ہے بندے کو. پہلا دوست جس کے لیے اس نے دن رات ایک کیے, جس کے لیے نیکیاں چھوڑ دی, وہی سب سے پہلے چھوڑے گا. سب سے پہلے کون چھوڑے گا؟ مال چھوڑے گا. پھر اس کے بعد عزیز و اقربا, اس کو قبر میں اتاریں گے. قبر میں اتارنے کے بعد جو ہے کوئی بھی قبر میں اندر آتا نہیں ہے, آتا بھی نہیں اور چند منٹ ٹھہرتا بھی نہیں ہے. قبرستان میں قبر پر کتنے ٹھہرتے ہیں؟ باہر شریعت میں ہے کہ مردے کو جب تدفین کر دے نا تو کم از کم قبر پر اتنی دیر کھڑے رہ کر ذکر و اذکار, بندہ جو عزیز اقربا ہے اتنی دیر ذکر و اذکار ضرور کرے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے, جتنی دیر اس میں لگتی ہے نا اتنی دیر تو اس کی قبر میں کھڑے رہیں تاکہ ایک نئی جگہ پر دل لگے اس کا. یار ایک محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں بندہ گھر بساتا ہے, اس کا دل لگتا ہے فوراً. بولے بچپن ایک محلے میں نے گزارا, اتنے سال میں نے ایک محلے میں گزارا, محلہ بدل دیا, گھر بدل دیا, چاہے پوش ایریا میں گھر لیا, پہلے سے بڑا گھر لے لیا اس نے, لیکن دل نہیں لگتا. ایک دکان چھوڑ کر دوسری دکان پر کام پر لگتا ہے, شروع میں اس کا دل لگتا نہیں لگتا ہے نا. لائٹ چلی جاتی ہے, ہوا بھی چل رہی ہے, کھلی فضا بھی ہے, بلیک آؤٹ ہو جائے, لائٹ چلا جائے, بندہ بے چین ہو جاتا ہے. حالانکہ کھڑکیاں بھی ہے, باہر بھی نکل سکتا ہے, میدان میں بھی آ سکتا ہے, لیکن اندھیرا ہے تو اندھیرے سے بندے کو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے, بندہ نہیں رہ پاتا. تو جب قبر میں اس کو اتارا جائے گا, اتنی بڑی دنیا سے بظاہر اٹھا کر اس کو قبر میں رکھ دیا جائے گا, وہاں دل کیسے لگے گا؟ وہاں دل کیسے لگے گا؟ اس کو انسیت کیسے ملے گی؟ ارے قبر میں دل کہاں لگنے تو مطلب کہ بہت دور کی بات ہے. بہت بڑا محل کسی کو دے دیا جائے اور اس میں وہ تنہا, اس کا دل لگے گا؟ تھوڑا بندہ فارغ ہوتا ہے دنیا کی مصروفیات سے, اکیلا رہ سکتا ہے, اس کو دوست یاد آتا ہے. گھر میں کبھی وہ اکیلا رہتا ہے؟ 2 کمرے کے گھر وہ اکیلا رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اس کو گھبراہٹ چڑھتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, کیونکہ بندہ جو ہے نا یہ اکیلا نہیں رہ سکتا, اس کو صحبت چاہیے, کسی کا قرب چاہیے ہوتا ہے, کسی کا قرب چاہیے, انسیت چاہیے. لیکن قبر میں کس کی انسیت ملے گی اس کو؟ قبر میں نماز کی انسیت ملے گی, قبر میں سنت کی انسیت ملے گی. سنت پر عمل کرتے نا, داڑھی رکھ رہے, امامہ سجا رہے, سنت کے مطابق پانی پینا, بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھانا, سنت کے مطابق سونا, سنت کے مطابق چلنا, سنت کے مطابق گفتگو کرنا, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نا. اور سنت پر عمل کرنا عبادت ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. سنت میں جسمانی فوائد بھی ہیں الحمدللہ, تو یہ فوائد اس کو ملیں گے, آخرت کا بھی ثواب ملے گا. تو سنت پر عمل کرنا, یہ سنتیں جو ہے نا یہ قبر میں حسین صورت میں اس کے پاس آئے گی اور اس کی انسیت کا سبب بنے گی, اس کو انسیت دے گی, اس کو راحت دے گی. تو دوسرا دوست جو عزیز و اقربا ہے, پہلا دوست موت آتے ہی چھوڑ کر مال چلا جاتا ہے, مال کسی کام کا نہیں رہتا. دوسرا دوست عزیز و اقربا, جب قبر میں اتارنے کے بعد کوئی بھی نہیں کھڑا رہتا. ایک اونٹ کاٹ کر اس کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے کے برابر کیا, وہ چند سیکنڈ نہیں کھڑے ہوتے. تھوڑی دعا بھی کوئی دعوت اسلامی والا کروائے تو کہیں گے بھائی تھوڑی مختصر دعا کرواؤ. میں نے یہ ان کانوں نے یہ سنا ہے, ان کانوں نے یہ سنا ہے میں نے کہ دعا کروا رہے اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے بھائی چلو کیا بخشوا کر جاؤ گے اس کو. ہاں یہ میں نے ان کانوں نے یہ سنا. یہ حال ہے لوگوں کا, یہ لوگوں کا حال ہے کہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس وقت جس کو قبر میں آپ نے اتار دیا, اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے اس وقت؟ جس کو قبر میں اتار دیا وہ آپ کی ماں ہے یا آپ کے والد ہے یا آپ کے چچا یا بھائی یا دوست ہے یا پڑوسی ہے رشتہ دار ہے. اس کے لیے اس وقت سب سے بڑی شے کیا ہے اس کے لیے؟ وہ چاہے گا دعا ہو میرے لیے, بس میرے لیے دعا ہوتی رہے, میرے لیے دعا کرو. میں اب کچھ نہیں کر سکتا. ابھی تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں نا, جب تک سانس میں سانس ہے الحمدللہ کہہ سکتے ہیں, اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں نا, نیکی کر سکتے ہیں, نوافل پڑھ سکتے ہیں, روزے رکھ سکتے ہیں, استغفار کر سکتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد, قبر میں اترنے کے بعد بندے کو سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. اب بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے سب سے بڑی شے کیا ہے؟ میرے لیے دعا کرو, میرے لیے دعا کرو. اور جب اس کے لیے دعا کی جائے اور لوگ بولے بھائی مختصر کرو, چلو یار ہمیں بھوک لگی, ہمیں گھر جانا ہے, ہمیں کھانا کھانا ہے, ہمیں قبرستان میں وحشت ہو رہی ہے, ہم سے یہاں کھڑا نہیں رہا جا رہا, ہمیں اپنی دنیا یاد آ رہی ہے, مجھے اپنا آفس یاد آ رہا ہے, مجھے اپنا کاروبار یاد آ رہا ہے, مجھے میرے بچے یاد آ رہے ہیں, بس اب کرو, اب جو جانا تھا جو چلا گیا چھوڑو اس کو, اب چلو. جبکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو بھی یہی آنا ہے, جبکہ اس کو پتا ہے کہ آج یہ تو کل میری باری, کل نہیں تو پرسوں نہیں تو 1 سال بعد کوئی نہ کوئی صبح تو ایسی ہوگی نا بھائی کہ آج دنیا میں میری آخری صبح ہے, اس کے بعد مجھے کوئی صبح نہیں ملے گی. کوئی نہ کوئی شام تو ایسی آئے گی نا کہ آج کے بعد دنیا میں کوئی شام دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی ایک رات تو ضرور آئے گی
کہ آج کے بعد کوئی رات مجھے یہ زمین کے اوپر دیکھنا نصیب نہیں ہوگی، تو زمین کے اندر ہوگا۔ تو عزیز و اقربا کون کھڑا رہتا ہے مجھے بتائیے نا، کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں؟ دعا بھی ہو جائے تو بولے بھائی مختصر کرو چلو یہاں سے، یہ ہوتے ہیں عزیز و اقربا۔ اور تیسرا اس کا دوست ہے اس کے اعمال، اس کے اعمال چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ جی ہاں، اچھے اعمال ہوں گے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی، جنت کی جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اتنی وسیع اس کی قبر ہو جائے گی۔ اور اگر اعمال برے ہوں گے تو دونوں دیواریں مل جائیں گی، یعنی جتنی قبر ہے نا یہ دونوں دیواریں مل جائے گی، پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، آگ بھڑکا دی جائے گی، زمین سے کیڑے ابلیں گے، دیواروں سے سانپ اور بچھو آئیں گے، کفن پھاڑ ڈالیں گے، گوشت کھا جائیں گے، اور یہ حال ہوگا اگر برے اعمال ہوئے تو۔ برے اعمال کیا ہیں؟ نماز چھوڑ دینا، یہ بھی کوئی برا عمل نہیں ہے کیا؟ نماز نہ پڑھ، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، ایک کیسا مسلمان ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ابھی شب معراج گزری، شب معراج میں نماز کا تحفہ ملا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، نماز کا تحفہ۔ باقی احکامات زمین پر عطا ہوئے، نماز جو ہے وہ عرش سے بھی اوپر بلا کر دی گئی۔ نماز کا تحفہ معراج کی رات خاص تحفہ جو ہے وہ نماز کا دیا گیا، اور 50 تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، مجھے تجربہ ہے بنی اسرائیل کا کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، 50 نہیں پڑھ سکیں گے، کم کروائیں۔ اور کم ہوتے 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 پھر 5 نمازیں ہو گئی۔ کتنی ہوئی؟ 5 نمازیں کم ہوتے ہوتے ہو گئی۔ پھر بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے۔ اور میرا مولا فرماتا ہے کہ محبوب ٹھیک ہے 50 کی 5 ہو گئی، لیکن اجر ہم 50 کا ہی دیں گے، اجر اور ثواب ہم 50 کا ہی دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک کی کروڑا رحمت، اللہ کے نبی ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کی مدد سے، ان کے واسطے سے جو ہے 50 کی 5 ہوئی۔ اب بھی وسیلہ نہیں مانے گا کوئی تو یہ کیا تھا؟ پھر یہ وسیلہ ہی تو تھا، یہ کیا تھا؟ واسطہ ہی تو تھا، یہ واسطہ اور وسیلہ ہی تو تھا۔ گو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کا دیدار کیا نا، تو ان آنکھوں کو دیکھیں جنہوں نے رب کا دیدار کیا۔ تو یہ بھی ایک عشق والی بات تھی۔ تو خیر نماز 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 نہیں پڑھ رہا بھائی، پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز کے فرائض نہیں پتہ، نماز کے شرائط نہیں پتہ، نماز کے واجبات نہیں پتہ۔ ایک مسلمان کو وضو کرنا نہیں آتا ہوتا، پاک ہونا نہیں آتا ہوتا، کہ بھائی مجھ پر غسل فرض ہو گیا، اچھا غسل بھی فرض ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کیسا مسلمان کہ اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ غسل بھی فرض ہو جاتا ہے؟ اچھا غسل فرض ہو جاتا ہے، پہلے تو یہ بتاؤ یہ فرض کیا ہوتا ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ فرض ہوتا کیا ہے، پھر بات ہوگی کہ غسل فرض ہو جاتا ہے اور نماز فرض ہے اور یہ واجب ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ واجب کیا ہوتا ہے، پھر آپ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی فلاں چیز تم پر واجب ہے اس کو کرو۔ پہلے یہ تو بتاؤ واجب کیا ہوتا ہے، سنت موقدہ کیا ہوتا ہے، پہلے یہ تو بتاؤ، اور سنت غیر موقدہ کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ، پھر بعد میں بات کریں گے کہ سنت موقدہ پڑھنی ہے کیا ہے، پہلے تو یہی نہیں پتا ہے۔ یہ اصطلاحات شرعی اصطلاحات ہے۔ اب آپ بولو گے بیان یہ بڑا بیان کر رہا ہے، اس کو بڑا پتہ ہے، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، سچی بات ہے۔ فرض کے فا کا نقطہ نہیں پتا تھا کہ فرض کے فا کا نقطہ کیا ہوتا ہے، اور سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں، اور ایمان کیا ہوتا ہے، اور ایمان کی حفاظت بھی کوئی شے ہے، اور مرنا بھی، اور قبر میں اترنا بھی، اور محشر میں حساب بھی دینا، اور پل صراط بھی پار کرنا ہے، ہمیں بھی کچھ نہیں پتا تھا کیا واجب کیا سنت موقدہ۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، یہ اچھوں کی صحبت کی برکت ہے، یہ نیکوں کی صحبت کی برکت ہے، یہ مشکبار خوشبودار ماحول کی برکت ہے کہ الحمدللہ اس ماحول کی برکت سے نہ عمل کا جذبہ ملتا ہے بلکہ علم بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، عمل کا جذبہ بھی ملتا ہے، اور عمل کے مواقع بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں دیتا ہے۔ نہ صرف ہمیں سمجھاتا ہے کہ اپنی آخرت بہتر کرو، بلکہ آخرت کس طرح بہتر کرنی ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے، اور آخرت بہتر کروانے میں معاونت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ بیان کرنا عبادت ہے، بیان سننا عبادت ہے، کیونکہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے، جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے
وہ عبادت ہوتا ہے. کسی غریب کی مدد کریں گے اللہ کی رضا ہے نہیں ہے, یہ عبادت ہے. کسی کی پریشانی دور کریں گے اللہ کی رضا والا کام ہے نہیں ہے, یہ عبادت ہے. سبحان اللہ کہیں گے یہ اللہ کی رضا والا کام ہے, یہ عبادت ہے. سنت پر عمل کریں گے ثواب ہے, اللہ کی رضا والا کام ہے, یہ عبادت ہے. تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع, اور یہ تو افضل عبادت ہے جو اس وقت ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں. علم دین سیکھنا, علم حاصل کرنا, تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو بندے کی ذہن کو بدلتا ہے, اس کی سوچ کو بدلتا ہے. اس کے دل میں جو دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے اور چپک گئی ہے نا, نکلتی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے بعض لوہے پر ایسا زنگ نکلتا ہے کہ نکلتا ہی نہیں ہے بھائی, پھر اس کو ریک مال مارو, ریک مال لگا رہا ہے, رگڑ رہا ہے بھائی, نکل, وہ زنگ نکل ہی نہیں رہا ہے. پھر مشینیں آ گئی ہے بھائی, وہ مشینوں میں جا کر اس کو وہ کرتے ہیں, اور آپ سمجھ گئے ہوں گے, جو سمجھتے ہوں گے, اور اس کو بالکل جو ہے چمکاتا ہے. کتنی مطلب ہیوی وہ ہوتی ہے, پھر رہی ہوتی ہے, وہ بھی لوہے کی ہوتی ہے, وہ لوہے کا وہ زنگ کاٹتی ہے بھائی, وہ چنگاریاں اڑ رہی ہے, وہ زنگ جا ہی نہیں رہا. ایسے زنگ اگر دل میں لگ گئے ہو نا, دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے. الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ سوجل. مدنی قافلہ یہ سارے زنگ جو چپک گئے نکل نہیں رہے, اللہ کی رحمت سے کھرچ کر نکالے گا. ایک ایک ذرہ نکال کر اس کے دل کو صاف ستھرا پاکیزہ کر دے گا. اپنے آپ کو بندہ ہلکا محسوس کرے گا. جب گناہوں کا آلودگی اور زنگ سے دل جب ستھرا ہو جائے گا تو بندہ اپنے آپ کو ہلکا ہی محسوس کرے گا نا بھائی. بندہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر ہی نہیں رہا. کیوں؟ اس کا دل بھاری ہوا ہے. ہاں, ہم نہیں راحت مل رہی ہوتی بندے کو, سکون نہیں مل رہا ہوتا, چین نہیں مل رہا ہوتا. او بھائی اتنا وزن تھوڑی ہے میرا, 60 کلو کوئی وزن ہوتا ہے, 65 کلو کوئی وزن ہے بھائی, 70 کلو کوئی 55 کلو وزن ہے, لیکن یار سکون نہیں ہے, بڑا بھاری ہو رہا. او بھائی دل بھاری ہے تیرا, یہ تیرا دل ہے نا, اس پر گناہوں کا وزن ہے, اس پر گناہوں کا بوجھ ہے. یہ جب ہٹے گا نا یہاں سے, پھر تجھ کو راحت ملے گی, پھر تجھ کو سکون ملے گا, پھر تجھ کو چین ملے گا. بندے کے ناخن بڑھ جاتے ہیں اس کو سکون ملتا ہے, ناخن کاٹتا ہے کتنا نا ریلیکس فیل کرتا ہے نا, اب اس کو ہلکا محسوس کرتا ہے یار. لیکن ناخن بڑھ جاتا ہے آدمی کا, اس کو سکون نہیں آ رہا ہوتا, عجیب سا اس کو لگ رہا ہوتا ہے. اور وہ جب وہ کرے بھائی بال کندھوں سے نیچے تو جائز ہی نہیں ہے, اتنے بڑے, اس کو سکون نہیں ملتا. لیکن جب وہ سنت کے مطابق لے کر آتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. تو دل پر گناہوں کا بوجھ ہوگا, کدھر سے سکون ملے گا, کدھر سے راحت ملے گی, کدھر سے چین ملے گا. اتنے گناہوں کی تہیں چڑھی ہوئی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نیکی کا نور پہنچ ہی نہیں رہا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بندے سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کر. جب تو توبہ کرے گا تو تیرے گناہ معاف ہوں گے نا. گناہوں کا بوجھ سر پر لے کر تو رب کی عبادت کیسے کرے گا؟ اتنا بھاری بوجھ تیرے سر پر ہے, تجھ سے قیام کیسے ہوگا؟ اتنا بھاری بوجھ تیرے سر پر ہے, تجھ سے رکوع کیسے ہوگا؟ تو میرے پیارے اسلام بھائیو, ہمیں کتنا خوف خدا ہے, ہمیں کتنی آخرت کی فکر ہے, ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں. اور یہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے, اتنے عبادت گزار, اتنے اطاعت گزار, اتنے فرما بردار. آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو 40 سال تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. ایسی آخرت کی فکر. اور ایسا لگتا جب آپ خاموش ہوتے نا تو ایسا لگتا جیسے آپ آگ دیکھ رہے ہیں. بندہ آگ دیکھتا ہے, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور آپ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ کسی کا بلیک وارنٹ نکل گیا ہو, کسی کو پھانسی کی سزا ہو جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی, اس کو ہنسی آئے گی کہ 10 دن بعد مجھے پھانسی ہونے والی ہے, آئے گی اس کو مسکراہٹ چہرے پر, اسے راحت ملے گی. اور 10 دن بعد پھانسی تو لگے گی, اس سے پہلے کتنی مرتبہ وہ مر جائے گا, ڈر کے مر جائے گا, خواب میں مر جائے گا, خواب میں کتنی دفعہ پھانسیاں لگ جائے گی اس کو. اس کی کیفیت ایسی ہوگی. اس کو کوئی بولے بھائی تجھے بڑی بیٹے کی تمنا تھی, مبارک ہو تیرے گھر بیٹا پیدا ہوا, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی؟ اس کو پھانسی ہونے والی ہے. اور اگر آ بھی گئی اس خوشی میں, وہ بھول بھی گیا پھانسی کو, بیٹا, لیکن فوراً اس کو یاد آئے گا پھانسی, ساری مسکراہٹ پھیکی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ آپ بتاؤ. اس کو کھانے کی لذت آئے گی, کھانا لذیذ لگے گا اس کو, کھانا اس کو اچھا لگے گا؟ کیوں نہیں کھانا اچھا لگ رہا بھائی؟ تیری پسندیدہ ڈش تیرے سامنے رکھی ہوئی, بولے ارے پھانسی ہونے والی. کوئی بولے گا تیری 1 کروڑ کی لاٹری نکلی بھائی, 1 کروڑ. ہو سکتا ہے بھول جائے تھوڑا اور مسکراہٹ آ جائے, اور پھر فوراً یاد آئے گا کہ پھانسی ہونے والی ہے, موت. تو ساری اس کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے وہ پھیکی ہو جائے گی, ہے نا. تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی. ارے پھانسی والے کو تو پتہ ہے 10 دن بعد پھانسی ہوگی, ہمیں 10 منٹ کا بھی پتہ ہے.
10 سیکنڈ کا بھی ہمیں پتا ہے نہیں پتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 10 منٹ کا بھی نہیں پتا، 10 سیکنڈ کا بھی ہم کو نہیں پتا کیا ہونا ہے۔ تو یہ اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود اتنے بڑے مقام و مرتبے پر فائز، گناہوں سے تائب، رات کو عبادت، دن کو روزے، ان کا کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جو یاد الہی میں نہ گزرے، جو نیکی میں نہ گزرے۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے کہ اس کو خوف خدا ہے، ان کو آخرت یاد ہے، ان کو قبر ان کے پیش نظر ہے، ان کو حساب یاد ہے۔ ہم کو حساب کتنا یاد ہے؟ ہمارے اندر کتنا خوف خدا ہے، اور حساب دینا ہے، حساب دینا ہے بھائی، حساب دینا ہے۔ آج کتنے گناہ کیے ہمیں نہیں پتا بھائی، کتنے گناہ کیے، کل کتنے گناہ کیے نہیں پتا، ایک مہینے میں کتنے گناہ کیے، حساب رکھو، رکھے نا۔ ایک مہینے میں کتنا کمایا، سارا حساب لکھا ہوا ہے، کل کتنا مال بیچا، سارا حساب لکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ گناہ کتنے کیے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ گناہ کتنے کیے اور کیوں کیے۔ پہلے تو بات یہ کیوں کیے، گناہ یاد نہیں، ہم بھلے بھول جائیں، لکھنے والا موجود ہے، لکھنے والا موجود ہے۔ ہم کر کے بھول جائیں، ہم بول کر بھول جائیں، لیکن لکھنے والا میرے پیارے اسلامی بھائی موجود ہے۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے ہو کر ان کو اتنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، ان کو دنیا کا بھی کوئی نقصان ہوتا نا تو یہ ان کے پیش نظر آخرت آ جاتی، وہ اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ بھی بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، تو آپ جو ہے وہ ایک حمام میں غسل کے لیے گئے۔ پہلے غسل حمام میں ہوتے تھے، اب تو ہمارے گھر میں اٹیچ باتھ اور سب ہوتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، حمام ہوتے تھے وہاں غسل ہوتے تھے۔ تو وہ حمام میں غسل کے لیے گئے، پیسے تھے نہیں آپ کے پاس، حمامی نے کہا کہ پیسے دو، 2 درہم، کہا نہیں ہے، 2 درہم نہیں ہے۔ تو حمامی نے کہا میں نہیں جانے دیتا، 2 درہم دو تو جاؤ۔ تو آپ رونے لگے، زمانے کے ولی رو رہے ہیں۔ حمامی کو ترس آیا، کہا حضور چھوڑے، 2 درہم نہیں چاہیے، اب جائیں غسل کر لیں، فری میں نہیں چاہیے پیسہ، روئیں تو نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے اس حمام میں جانے سے روک دیا، رو اس لیے رہا ہوں میں کہ یہ وہ حمام ہے جس میں نیک اور بد سب غسل کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف نیک ہی کرے گا، جو آئے گا پیسے دے گا غسل کرے گا۔ تو آج 2 درہم میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے تم نے اس حمام میں جس کی کوئی اوقات کوئی ویلیو نہیں ہے اس میں جانے سے روک دیا۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ اگر بروز محشر نیکیاں نہ ہونے کے سبب جنت میں جانے سے روک دیا پھر میرا کیا بنے گا۔ تو مجھے تو یہ یا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر نیکیاں نہ ہوئی تو جنت میں جانے سے روک دیا تو کیا ہوگا۔ ارے ہم کیا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں سدھرتے، ہم نیکیوں کی طرف نہیں آتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے نہیں تھے۔ فاروق اعظم کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ خاتم النبیین ہیں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور شان بیان ہو رہی ہے کہ عمر جہاں سے گزرتے شیطان رستہ بدل دیتا ہے۔ یہ تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ سوتے نہیں تھے۔ کسی نے کہا حضور کیوں نہیں سوتے؟ فرمایا دن میں سوؤں تو رعایا کا نقصان، امیر المومنین تھے نا، دن میں سوؤں تو رعایا کا نقصان، رات میں سوؤں تو آخرت کا نقصان۔ نیند کیسے آئے، نیند کیسے آئے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور کیوں نہیں سوتے ہیں؟ فرمایا قبر کا اندھیرا آنکھ نہیں لگنے دیتا، قبر کا اندھیرا جو ہے آنکھ نہیں لگنے دیتا۔ یہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، خوف خدا والے، ہم مزے کی نیند سو رہے اور ایسے سو رہے ہیں فجر میں نہیں اٹھ رہا، فجر میں نہیں اٹھ رہا، ایسا سو رہا ہے۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے یار، تو کیسا مسلمان ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، یہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ حیرت ہے اس پر۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو شیطان ساتھ ہو گیا، شام ہوئی شیطان بھاگنے لگا۔ اس نے کہا تو کیوں بھاگ رہا ہے مجھ سے؟ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پر میں نے آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، میں نے ایک سجدہ نہیں کیا، میرا چہرہ مسخ ہو گیا، میری 80,000 سال کی عبادت سب برباد ہو گئی۔ یہ 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی،
اور میرے مقام مرتبے سب ختم، مجھے جنت سے نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ اور میں جہنمی ہو گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قرآن نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا نا شیطان کے، یہ کافر ہے. قرآن نے فتویٰ دیا تو میں کافر ہو گیا. ایک سجدہ نہیں کیا، حکم الہی کا انکار کیا، ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا تو میرا یہ حال ہو گیا. اور تو نے تو آج پورے دن میں ایک نماز نہیں پڑھی. تو مجھے تو خوف آتا ہے کہ تجھ پر جو غضب الہی نازل ہوگا تو کہیں اس کی زد میں بھی نہ آ جاؤں، اس لیے میں تجھ سے بھاگ رہا ہوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی پابندی، نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. نماز نہیں چھوڑنی یار، نماز نہیں چھوڑ. نماز کیسے چھوٹ جائے؟ دنیا چھوٹتی ہو تو چھوٹے، نماز نہیں چھوٹے. نماز ہر مسلمان مرد و عاقل و بالغ پر یہ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ فرض ہے. تو نماز پڑھنی ہے. شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے. باتیں تو بہت ساری ہے، بیان تو بہت ہو سکتا ہے، لیکن ٹائم بھی ہمارے پاس ظاہر ہے کہ مختصر ہوتا ہے. جمعہ بھی ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو میرے پیارے اسلام، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے. یہ تو مہینے خاص عبادت کے. مسلمان کو تو اپنی زندگی گزارنی عبادت میں. مسلمان کی تو پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے نا. ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ صاف قرآن میں واضح بیان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارا رب فرما رہا ہے، اپنے پاکیزہ کلام میں فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کون اچھے عمل کر کے ہماری طرف پلٹتا ہے. زندگی اور موت کی پیدائش کا مقصد بیان کر دیا قرآن پاک میں. تو ہماری تو پیدائش کا مقصد ہی رب کی عبادت ہے. لیکن جب رجب کا مہینہ آتا ہے، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان اپنی عبادت خصوصیت کے ساتھ بڑھا دیتا ہے. تو ہمیں اپنی عبادت کو بڑھانا ہے. اور یہ خاص شعبان کا مہینہ درود پاک کی کثرت کا مہینہ ہے. یہ کثرت درود کا مہینہ ہے. تو اس میں کثرت سے درود پاک پڑھے، کثرت سے درود پاک پڑھے. درود پاک کی تعداد بڑھا دے. اس میں آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے اس غیب بتانے والے نبی پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، ہے نا. تو فرشتے، آسمان پر 4 انگل جگہ نہیں ہے سجدہ کرنے کی. جی ہاں، فرشتوں سے آسمان بھرا ہوا ہے. اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے. اور سب سے بڑا لشکر جو رب کا ہے وہ فرشتوں کا ہے. لا تعداد فرشتے ہیں. آسمان بھرے پڑے، 7 آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. پھر انسان کے ساتھ خود 10 فرشتے ہوتے ہیں. پھر بارش برسانے والا فرشتہ، تو بادلوں کو ہکانے والا فرشتہ، تو روزی دینے والا فرشتہ. فرشتے ہی فرشتے، اتنے فرشتے سب درود بھیجتے میرے آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں. تو کثرت سے درود پاک کریں، کثرت سے تلاوت کریں اور کثرت سے استغفار کریں. یہ استغفار کا مہینہ ہے. استغفار، استغفر اللہ، یہ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کسی کو یہ پڑھنا نہیں آتا تو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی زبان میں بولے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ استغفار. یا اللہ مجھے بخش دے، یہ استغفار ہے. استغفار میں کس مسئلے کا حل نہیں ہے. کسی کو اولاد نہیں ہوتی نا، وہ استغفار کرے اس کو اولاد ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں کسی کو بیٹا چاہیے، استغفار کرے. بارش نہیں ہو رہی، استغفار کرے. جی ہاں، کوئی آفت آ گئی، استغفار کرے. قرضہ چڑھ گیا، استغفار کرے، آپ کا قرضہ اتر جائے گا انشاءاللہ. استغفار میں بڑی طاقت ہے. استغفار ایک بہترین عبادت ہے. توبہ کرے بندہ رب کی بارگاہ میں، کثرت سے دعا کرے رب کی بارگاہ میں. ہاں موقع ہے میرے پیارے اسلام بھائیو، سانس میں سانس ہے. کر لیں سجدے جتنے کر سکتے، جتنا ہاتھ اٹھا سکتے اٹھا لیں، جتنی زبان چلا کر ذکر کر سکتے کر لیں. ابھی موقع ہے. یاد رکھیے مرنے کے بعد 1 سیکنڈ بھی نہیں ملے گا. اور اس وقت پردے ہٹ جائیں گے، اس وقت پردے ہٹ جائیں گے. ہاں اس وقت آج تو پردہ ہے نا ہمارے بیچ میں، نیکی نظر نہیں آ رہی. مال نظر آ جاتا ہے، بندہ کوئی چیز 100 روپے کی لاتا ہے، 110 کی بیچتا ہے، 10 روپیہ نظر آ جاتا ہے. ہاتھوں ہاتھ آ رہا ہے نا، نفع سامنے آ رہا ہے. اب درود شریف پڑھتا تو نیکی نظر نہیں آ رہی، ابھی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ کب نظر آئے گی؟ جب آنکھ بند ہو جائے گی. جب آنکھ پر پردہ پڑے گا تو پھر نیکی نظر آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے ابھی تو سو رہا ہے، مرنے کے بعد جاگ جائے گا. جب مرے گا تب تیری دل کی آنکھ کھلے گی
اور حقیقت تیرے سامنے آ جائے، پھر بندہ کہے گا یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے میری کہاں گیا میرا مال، کوئی کام نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس آج اس وقت۔ لیکن حسرت و ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بچہ اگر 1 سال فیل ہو جاتا ہے نا، بچہ یا نوجوان یا جوان کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں فیل ہو گیا نا، موقع ہے اب محنت کر لے، اس سال 1 سال چلا گیا نا، اب محنت کر لے، ٹھیک ہے، موقع ہے، ایک کام چھوٹ گیا، نقصان ہو گیا، موقع ہے نقصان کو پورا کرنے کا، عمارت گر گئی، بندے کے پاس موقع ہے دوبارہ بنا سکتا ہے نا، موقع ہے نا، لیکن مرنے کے بعد نیکی کا موقع نہیں ہوگا، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے انشاءاللہ۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، انشاءاللہ یہ نیکیوں میں گزارنا ہے، رمضان عبادت میں گزارنا ہے، اور اس میں چند چیزیں کر لیں، 2-3 چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، دنیا پیچھے بھائی، آخرت پہلے، نیکی پہلے، اجر پہلے، ثواب پہلے، جب نیکی کا موقع ملے سب چھوڑو، پہلے نیکی کرو، نیکی اٹھاؤ، نیکی 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 جمع کرو، سب سے پہلا کام یہ، نماز نہیں چھوڑنی، اذان اور رخ مسجد کی طرف، ٹھیک ہے، پھر نماز سیکھیں بھی، قرآن سیکھیں بھی، علم دین حاصل کریں بھی، عبادت کرنی ہے تو عبادت بھی سیکھنی پڑے گی نا بھائی، بغیر سیکھے کیسے کریں گے؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے، وہاں نماز سکھائی بھی جاتی ہے، ہاں نماز سیکھنی پڑے گی۔ دنیا کا مجھے ایک کام آپ بتا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا، اور آپ نہیں بتا سکو گے، مجھے ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہاں نہیں بتا سکو گے، ایک کام آپ مجھے بتا دو، ایک کام کہ جو بغیر سیکھے کیا، ایک بتا دو آپ مجھے کہ یہ میں نے سیکھا نہیں تھا میں نے کیا، ایک بتا دیں، آپ نہیں بتا سکیں گے۔ موبائل کھولنا سیکھا تھا نہیں سیکھا تھا؟ چلو اس وقت کی مثال دوں، جب موبائل ہاتھ میں آیا کھولنا آتا تھا موبائل؟ اب بھی نیا موبائل بندہ خریدتا ہے، بولتا ہے یہ آن کیسے ہوگا، آن ہو گیا تو آف کیسے ہوگا، پوچھتا ہے نہیں پوچھتا؟ اگر آن ہی ملا اس کو موبائل تو یوز کرتا ہے، پھر کبھی کسی وجہ سے بیٹری لو گئی، آف ہو گئی، بندہ بولے کھلے گا کیسے، میں تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ یا کبھی بند کرنا کی ضرورت پیش آئے کہ اس کو آف کر رہے ہیں تو بولے یار آف کیسے ہوگا، یہ ڈائل کیسے ہوگا، کال ملانا سیکھی تھی نہیں سیکھی، میسج کرنا سیکھا نہیں سیکھا، میسج ریسیو کرنا سیکھا نہیں سیکھا، ڈائل کرنا سیکھا نہیں سیکھا، نمبر سیو کرنا سیکھا نہیں سیکھا، سیکھا نا یار، نمبر دو، اب بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نمبر لیتے ہیں، بولے بھائی خود ہی سیو کر دو، ہمیں سیو کرنا نہیں آتا، نمبر سیو کیسے ہوگا؟ اب بتائیں، اسکوٹر دیکھ کر چلائی سیکھ کر چلائی، نماز ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں آئے، نماز سیکھی نہیں ہے، دنیا کا کوئی کام ہم دیکھ کر نہیں سیکھ کر، کوئی اسکوٹر چلا رہا ہے بندہ کیا بولتا ہے اترو میں چلاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے؟ بھیا سکھا دو یار، کار دیکھ کر چلائی سیکھ کر چلائی، کہ کوئی کار چلا رہا ہے بولے اترو میں چلاتا ہوں، سیکھ کر چلائی، سائیکل دیکھ کر چلائی سیکھ کر چلائی، انگلی پکڑ کر چلنا باپ سکھاتا ہے، کھانا کھانا ماں سکھاتی ہے، بندہ ناک میں نوالے نہیں ڈالتا منہ میں ڈالتا ہے، کیوں؟ کیونکہ منہ میں ماں نے نوالے ڈالے تھے، جوتے پہننا ماں سکھاتی ہے، بچہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے اس کو الٹے سیدھے کی تمیز ہی نہیں ہوتی کہ الٹا جوتا کون سا اور سیدھا کون سا، یہ تمیز کون سکھاتی ہے؟ ماں سکھاتی ہے۔ کپڑے پہننا کون سکھاتا ہے؟ ماں سکھاتی ہے۔ کون سا ایک کام مجھے بتا دو بغیر سے، ایک کپ چائے کا بنانا ہے نا، یہ بھی سیکھنا پڑے گا، ہاں یہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ کبھی بندہ گھر میں گیا موڈ میں ہو، بولے میں آج چائے بناؤں گا، بچوں کی امی کو بولتے، بولے اچھا آپ چائے بناؤ گے، کبھی چائے کا کپ نہیں اٹھایا، آج آپ چائے بناؤ گے، بولے ہاں ہاں میں بناتا ہوں، پھر بولے گا دیکھو پانی کتنا ڈالوں، اب بھی اسی سے پوچھے گا، اور پتی دیکھو ڈال رہا ہوں کتنی ڈالوں، دیکھو ڈال دی، اچھا چینی کتنی ڈالوں، پوچھے گا نہیں پوچھے گا، پھر بھائی وہ چائے پک رہی، بولے پک گئی، بولے ابھی تو شروع ہوا ہے، کدھر سے پک گئی، پھر وہ پک گئی، دودھ ڈال دوں، بولے کہ چائے پکی نہیں پکی، میرا دماغ تو پک گیا۔ ہاں ایک کپ بنانے کے لیے کتنا پوچھتا ہے آدمی، ہاں سیدھی بات ہے۔ تو ایک کپ چائے بھی سیکھے بغیر نہیں بنا، نماز کیسے سیکھے بغیر پڑھ لیں گے؟ نماز سیکھیں، ہاں نماز سیکھ کر پڑھنی ہے، بولے نماز نماز نماز، قرآن قرآن سیکھنا ہے، بغیر سیکھے نہیں پڑھ سکتے۔ کہاں سیکھیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی میں فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے، لوگ ٹائپنگ کورس کرواتے ہیں، سافٹ ویئر کورس کرواتے ہیں، انجینئرنگ کورسز ہوتے ہیں، انگلش کورسز ہوتے ہیں، ہے نا، لینگویج کورسز کرواتے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، کیوں؟ دنیا بنے گی، اچھی نوکری ملے گی، دعوت اسلامی والے فیضان نماز کورس کرواتے ہیں، کیوں؟ قبر روشن ہوگی،
آخرت بھلی ہوگی. تو 7 دن کا فیضان نماز کورس الحمدللہ یہ ہوتا ہے. اور آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا کورس ہے جو مفت ہوتا ہے؟ اسکول مفت پڑھاتے ہیں، ٹائپنگ مفت میں سکھاتے ہیں، کمپیوٹر مفت میں سکھاتے ہیں. ہاں مفت میں سکھاتے ہیں. دعوت اسلامی والے نماز مفت میں سکھاتے ہیں، کوئی فیس نہیں. کھانا بھی دعوت اسلامی کھلائے گی. ہاں چائے بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ہوگی. آپ 7 دن دے دیں بھائی، نماز سیکھ لیں. تو انشاءاللہ جامع مسجد باہر مدینہ نارووال گاؤں ظفروال میں 1 اپریل سے 7 دن کا فیضان نماز کورس ہوگا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ یہ فیضان نماز کورس ہم کریں گے. ہاں ہاتھ اٹھا کر نیت کا اظہار کریں. انشاءاللہ ہم فیضان نماز کورس کریں گے، ہم نماز سیکھیں گے. ناروا گاؤں، جامع مسجد باہر مدینہ ناروا گاؤں 1 تاریخ سے یہ شروع ہو رہا ہے. آپ آ جائیں انشاءاللہ نماز سیکھ لیں اور دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں. ایک بات یہ کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں، دوسری اچھی صحبت اپنائیں. صحبت بندے کو بدل دیتی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو اچھی صحبت اپنائیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے درمیان موجود ہے. آپ دیکھیں وہ نوجوان جو نشہ کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، عید نہیں پڑھتا تھا، دعوت اسلامی ملی تو مسجد کا امام بن گیا. ہاں بھائی بولنا ہے کچھ؟ امام، وہ جو نماز عید نہیں پڑھتا تھا وہ مسجد کا امام بن گیا. وہ گلوکار نعت خواں بن گئے، گالیاں دینے والے بیان کرنے والے بن گئے. اور کیا چاہیے بھائی؟ اور کیا دیکھنا ہے؟ جو آتا ہے الحمدللہ صحبت کی برکت سے تبدیل ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کی صحبت اپنائیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. نیت کر لیں انشاءاللہ. اور اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ میں لگائیں. آپ کے جو بچے ہیں نا ان کو عالم بنائیں. یہ عالم بنے گا بروز قیامت بیڑا پار ہوگا. یہ عالم بنے گا قبر میں ایصال ثواب پہنچتا رہے گا، قبر میں اجر پہنچتا رہے گا. انجینئر بنے گا تو نہیں پہنچے گا، پائلٹ بنے گا تو نہیں ثواب پہنچے گا. ہاں عالم بنائے. عالم، ایک گھر میں عالم ہونا چاہیے. تو الحمدللہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلتے ہیں. 60,000 طلبہ اور طالبات اپروکسیمیٹلی اس وقت جو ہے الحمدللہ یہ عالم کورس کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. ہمارا بچہ ہے اس میں، کیوں نہیں ہے؟ انشاءاللہ کروائیں گے. نیت کریں، اپنے بچے کو عالم بنائیں، اپنے بچے کو حافظ بنائیں. انشاءاللہ عالم برود قیامت شفاعت کروائے گا اور بے حساب لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. ہاں اس کو بھی عالم جنت میں لے جائے گا جس نے اس کو وضو کے لیے پانی دیا، جس نے اس کو ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا. عالم بولے گا تو بھی آ جا جنت میں. تو اپنے باپ کو نہیں لے جائے گا، اپنی ماں کو نہیں لے جائے گا، اپنے بھائی کو نہیں لے جائے گا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں لے جائے گا. عالم بنائے اپنے بچے کو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا. حافظ بنائے، حافظ بھی شفاعت کرے گا. قرآن اس کے سینے میں ہو. ہمارے بچے کے سینے میں فلمیں ڈرامے ہوں گے، گانے باجے ہوں گے؟ نہیں، قرآن میرے رب کا کلام اس کے سینے میں ہو. انشاءاللہ نیت کر لیں انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کا جو اتنے کام ہوتے ہیں تو یہ مفت میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے دعوت اسلامی یہ فیس نہیں لیتی، لیکن مفت میں تو نہیں ہوتا. یہ سب سمجھتے ہیں آپ لوگ. اس سے تو نہیں ہوتا نا بھائی. ایک گھر بھی بندہ چلا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ گھر چلتا کیسے. 4 لوگ ہوتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کیسے چلتا ہے اور کتنے اخراجات ہوتے ہیں. 2600 سے زیادہ تو حفظ و ناظرہ کے ہمارے مدارس ہیں. ہاں 800 کے آس پاس جامعۃ المدینہ ہیں. مدنی چینل، اربوں روپے کے دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں. تو یہ چندے سے پورے ہوتے ہیں. تو آپ عشر جو ہے جو آپ پر بنتا ہے وہ دیں. ہاں عشر کیوں نہیں دیتے عشر بھائی؟ اب میں تھوڑا وہ اس میں بولتا ہوں، شکایت میں بولتا ہوں، کیا بولتے ہو، ڈانٹ جو بھی کہہ لو. کیوں نہیں دے رہے بھائی عشر؟ آپ کیوں نہیں دیتے عشر بھائی؟ کیوں دیں عشر؟ دینا ہوگا عشر، دینا ہے تم کو عشر، دینا پڑے گا، کیونکہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، میرا نہیں ہے. دعوت اسلامی کا حکم نہیں ہے یہ، میں نے اس طرح کا انداز اپنایا تھوڑا سا چوٹ کرنے کے لیے کہ دینا پڑے گا تم کو، دینا پڑے گا. ہاں دینا پڑے گا، کچھ بھی کر لو دینا ہی پڑے گا. نہیں دو گے تو پھر پتہ بھی چل جائے گا. اللہ سے عافیت کا سوال ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا حکم تھوڑی ہے، دعوت اسلامی کا حکم نہیں ہے. کس کا حکم ہے؟ رب کا حکم ہے. جو دے رہا ہے اس کا حکم ہے، جو پال رہا ہے اس کا حکم ہے، جو کھلا رہا ہے اس کا حکم ہے، جو پلا رہا ہے اس کا حکم ہے.
یہ جو دے رہا ہے نا یہ رب ہی دے رہا ہے. کس کی مجال ہے, کس کی طاقت ہے یار کہ زمین کا سینہ چیر کر اناج نکال دے؟ کسی کی طاقت نہیں ہے. ایک بیج سے جو ہے وہ 700 دانے نکال دے. کس کی مجال ہے؟ کون ہے؟ وہی خدا ہے, وہی رب ہے, وہی رب ہے, وہی نکالتا ہے یہ سب. ہم تو صرف کام اسباب اپنا رہے ہوتے ہیں, اصل دیتا وہی ہے, وہی رب دیتا ہے. اور وہ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دیے سے دو. تو ہم بولتے کیوں دے, چلے گی کیوں دے, چلے گی. قارون نے کیا تھا, قارون نے کیا کہا کیوں دوں؟ قارون نے یہی کیا تھا. اتنی دولت تھی کہ اونٹوں کی ایک جماعت اس کی جو ہے چابیاں اس پر لدی ہوئی ہوتی تھی. اتنا خزانہ تھا, سب دھس گیا, خود بھی دھس رہا ہے. اس نے یہی کہا تھا کیوں دوں. یہی اس نے زکوٰۃ کا حکم انکار کیا تھا نا. قارون نے زکوٰۃ کا منع کیا تھا کہ کیوں دوں, کیوں دوں, ٹیکس ہے یہ, کیوں دوں. تو کیا حال ہو گیا اس کا, سب کے لیے عبرت بن گیا. تو انشاءاللہ دیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو میں نے ایک چوٹ کرنے کے لیے اس طرح بات کی, ہمیں دینا ہے انشاءاللہ. نیت کریں عشر کا جو بنتا ہے وہ دیں گے ہم انشاءاللہ. اور پھر دیکھیں برکت بھی دیکھیں کیسی ہوتی ہے, کیسی برکت. آپ بولو بھائی نئی نئی باتیں لے کر آئیں, اور نئی باتیں نہیں ہیں. ہم نے کتنے, ابھی ہم کو نماز کے فرائض نہیں پتا, تو کیا ہم کو جو نہیں پتا وہ نئی بات ہو گئی؟ ہم کو جو نہیں پتا وہ نئی بات ہو گئی؟ نہیں, نئی بات نہیں ہے یہ, ہم نے نہیں سیکھی. نئی باتیں کوئی نہیں ہے. دیکھ لیں اس کا حکم ہے, پڑھیں, علم دین حاصل کریں, پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو دعوت اسلامی بتا رہی ہے نا, تو انشاءاللہ نیت کر لیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر نیت کا, عشر دینا ہے انشاءاللہ. وہ جتنا بنتا ہے اتنا دینا ہے, بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی دینا چاہیے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.